امت میں سے ابو بکر افضل. بھائی اس وقت تو یہ فرقے تھے ہی نہیں, یہ تو فرقے تھے ہی نہیں جو آج بن گئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ نے خود لکھوا دیا. جی ابو بکر صدیق کا عقیدہ سنا ہے بھائی؟ آپ فرماتے بس صدا لگا دینا, اگر دروازہ کھل جائے تو پہلو مصطفیٰ پہ لٹا دینا. جی اور میرے مصطفیٰ صدا دیتے ہیں, ابو بکر تم نے 3 رات میرا پہرا دیا تھا, اب قیامت تک محمد تجھے اپنے پہرے میں لے رہا. پہلے لوگوں کو تیرے در پر حاضری دینی پڑے گی, پھر وہ. آج لوگ بڑی خوشی سے عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اگر حسین کی بارگاہ میں جانا ہو تو پہلے حسین کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑتی ہے. بھائی سارا آنکھوں پہ عقیدہ, سارا آنکھوں پہ عقیدہ, ہم کو اس کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر, ہو جیسا جو کائنات میں ہوگا. آقا حسین نے اس کو ایک نماز کے صدقے سے مصلی پہ کھڑا کر کے اتنا فیض دیا کہ دنیا اور آخرت کی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. لیکن اگلی بات بھی تو مان, اگر امام حسین ہو تو ہو جہنم میں نہیں جاتا, اور اگر امام نبی ہو اور نے ایک نماز پڑھی تھی جلدی ہو گیا, لیکن یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے, ان کے ایمان اور عقیدے پر ابھی تک تجھے اعتراض ہے؟ خبردار, یہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. حور کے در پر سنی بار بار حاضری دیں گے کیونکہ وہ حسین کا غلام ہے, لیکن صدیق کے در پر پہلے حاضری ہوگی کہ اس نے وفا کی انتہا کی ہے. کیا کیا؟ اچھا حضور, بعض دفعہ نا ہم ناراض ہو جاتے ہیں, بڑے جلدی ہم ناراض ہو جاتے ہیں. جی یہ دیکھیں نا, یہ میلاد نہیں مناتا, جی یہ مناتا ہے, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. توجہ ہے میری طرف؟ ہاں, علی صلی اللہ کا اگر آپ مطالعہ کریں نا تو اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب اللہ نے اعلان فرمایا تھا نا کہ الستو بربکم, اس وقت یہ ساری روحیں اکٹھی تھی. توجہ ہے, ساری روحیں اکٹھی تھی. حضور یہاں جیسے اعلان سنا گیا نا تو کچھ روحوں نے اتنے جلدی سے سجدہ کیا کہ زبان سے بھی مان لیا, دل سے بھی مان لیا. گویا پروفیسر رفیع صاحب آج یہ جملہ سمجھ آیا کہ روح جو ہے اس کی زبان بھی ہوتی ہے, اس کی زبان بھی ہوتی ہے, اس کا دل بھی ہوتا ہے. جی فوراً جھکے, سجدہ کیا, زبان سے بھی مانا اور دل سے بھی مانا. اللہ نے فرمایا جاؤ, میں نے تمہیں نبی بنا دیا, تمہیں مومن بنا دیا. ایک وہ تھے جنہوں نے جھک کر سجدہ کیا, زبان سے اقرار کیا, دل سے اظہار کیا. فرمایا وہ زندگی میں تو مومن رہے, مرتے وقت خاتمہ میں ایمان نہ ہوا. اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے صرف زبانی طور پر اقرار نہیں کیا تھا, دل سے کیا تھا. ظاہری زندگی میں کافر رہے, مگر جب آخری وقت آیا تو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. فرمایا چوتھی جماعت وہ ہے جنہوں نے نہ زبان سے اقرار کیا, جنہوں نے نہ زبان سے اقرار کیا نہ دل سے اقرار کیا. زندگی میں بھی کافر رہے, زندگی میں بھی کافر رہے, اور مرتے وقت بھی ان کا اختتام زندگی جو ہے وہ کفر پر ہوا. جو آج رسول کا میلاد منا رہے ہو, حضور تمہارے طبیعت اور مزاج بتا رہے ہیں کہ اس سجدے میں تم شامل تھے اور زبان سے اقرار کر رہے تھے اور دل سے بھی اقرار کر رہے تھے. عمر دراز اسی لیے آج عمر دراز اور باقی لوگ حضور کا میلاد مناتے ہیں کیونکہ ان کے پاس 1 نمبر مومن کی ڈگری ہے. ان کے پاس کیا ڈگری ہے؟ انہوں نے زبان سے بھی اقرار کیا اور دل سے بھی. بس حضور بس ساتھ نہیں دے گا, میں صرف 3 چہرے قرآن کے آپ کے سامنے رکھ کر اگر بعد میں ٹائم ہوا تو 4 چہروں اور کی زیارت کروا دوں گا, لیکن جلدی اپنے مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ صبح آپ نے کافی سارے کام بھی کرنے ہیں. لیکن یہ چہرے حضور میری طرف سے بالکل نہیں ہوں گے, یہ قرآن کی روح سے ہوں گے. قرآن نے ایک چہرہ دکھایا جس کو ہم کافر کہتے ہیں, ایک چہرہ ہے منافق کا اور ایک چہرہ ہے مومن کا. کافر کا تعارف کروایا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین. بڑے سادے سے جملے آپ سمجھ سکتے ہیں.
فرمایا جو طریقہ مومن کا ہے وہ کافر کا نہیں. جو کافر پوجا جس کی کرتا ہے وہ مورت کو پوجتا ہے, مومن مورت کو نہیں پوجتا. توجہ رہے گی, بس یہ فرق ہے. لیکن جب منافق کی باری آئی تو 11 آیات پر مشتمل سورۃ المنافقون کا نزول ہوا. کچھ لوگ حضور کے دربار میں آئے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. حضور کو دیکھ کر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انی رسول اللہ. فرمایا جس نے رسول بنایا اس اللہ کو نہیں پتا. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. فرمایا میں اللہ ہو کر اعلان کر رہا ہوں یہ جھوٹے ہیں. گویا ایک طرف منافق کی گواہی ہے اور ایک طرف اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کرتے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو, اقرار باللسان کرتے ہو, تصدیق بالقلب نہیں کرتے. تم ایک دروازے سے داخل ہوتے ہو دوسرے سے نکل جاتے ہو. اور رسول کی محفل میں بیٹھ کر آج بھی لوگوں کے مزاج ہے نا, جب پیر کے پاس ہوتے ہیں پھر طبیعت اور ہوتی ہے, جب باہر جاتے ہیں ٹھیک ہے نا. رسول اللہ کے علم پر اعتراض کرنا, دیکھیں جی نبی کو پتہ ہے ہم درمیان میں بیٹھے ہیں ہمارا پتہ نہیں. اللہ نے فرمایا تھوڑا سا ٹھہر دو وقت آ جائے گا. پھر وقت آیا, میں نے عمر اپنے گھر سے نکلے, کچھ لوگ مسجد سے نکل رہے تھے. مسجد میں آ کر علی سے پوچھ علی بھائی یہ کون لوگ تھے جو جا رہے تھے؟ پر میں آج رسول نے چن چن کے نکال دیے, چن چن کے نکال دیے. حضرت عمر فاروق فرماتے ایک بات تو بتاؤ علی بھائی, کسی نے کھڑے ہو کر نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو اندر کی منافقت ہے, یہ تو اندر کی بیماری ہے, آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا عمر بھائی بات یہ ہے کہ اگر آج وہ رک جاتے تو انہیں پتہ تھا کہ رسول نے جو پردے رہ گئے ہیں وہ پردے بھی رسول نے کھول دینے ہیں. یہاں آ کر اللہ کے رسول کو ماننے کا اعتراف کر رہے ہیں مگر صرف زبان سے. اور اتاری بھائی دوسرا مقام ہے قرآن کا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. فرمایا اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, لیکن مومن نہیں ہے. آپ میں کوئی حافظ بیٹھا ہوگا میری تصدیق کرے گا, بھائی میں حدیث نہیں پڑھ رہا اور نہ قرآن سے باہر کوئی لفظ پڑھ رہا ہوں. فرمایا یہ وَمِنَ النَّاسِ ہے, عام لوگ ہیں, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ مومن نہیں. فرمایا والد رسول کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں اور یوم آخرت کو مانتے, پھر بھی تو راضی نہیں ہوتا. اللہ کو مان لیا, رسول کو مان لیا, یوم آخرت کو مان لیا, اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, تو مومن نہیں ہو. بھائی تین چیزوں کا اعتراف کر رہے ہیں, بھائی اللہ ہے, رسول ہے, یوم آخرت ہے, لیکن اللہ نہیں مانتا. پر میں مالک دو چہرے تو ہم نے دیکھ لیے, اب تیسرا چہرہ کون سا ہے؟ پر میں مومن کا تیسرا چہرہ ہے. اور قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پر میں مومن کی شان یہ ہے اللہ کو مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, اور رسول کو ماننے کے بعد رسول کے ادب کی انتہا کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عصمت مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد. توجہ فرمائیں آیت کریمہ کی ترتیب جو نسخہ کیمیا اس پر غور فرمائیے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ایک دفعہ, وَرَسُولِ ایک دفعہ, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ دو دفعہ, وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا مجھے مانتا ہے, میرے نبی کو مانتا ہے, ہاتھ سے بڑھ کے تعظیم کرتا ہے, پھر سجدہ کرتا ہے. بھائی نماز بعد میں ہے, اور اگر رہ رہی ہو سر مصطفیٰ کا ہو اور عصر کی نماز جا رہی ہو, نماز کو جانے دیتا ہے, نبی مصطفیٰ کو نہیں جانے دیتا. اور ابو بکر مصلی پر ہو, مصطفیٰ دو قبیلوں میں صلح کرا کے آ رہے ہو, ابو بکر مصلی پر پہلی رکعت میں ہو اور صحابہ دستک دے تو ابو بکر مصلی کو چھوڑ کر کہتے ہیں آقا اللہ نے منع کیا ہے, نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے, آگے نہیں چل رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عصمت مصطفیٰ. اور سعید بن معلّہ نماز کے اندر میرے رسول اللہ کے غلاموں کھڑا ہے, میرے مصطفیٰ نے صدا دی, سعید رسول کی صدا کو سن کر جلدی جلدی اتحیات پڑھ کے
سلام پھیر کر یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا اتنی دیر کہاں تھا؟ میرا خیال ہے آپ تھا کہ مجھے گفتگو سے میں کرنی چاہیے. توجہ ہے میری طرف؟ میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلام حضور نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ میں رسول اللہ کے ہر غلام کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر یہ جملہ امان تک پہنچانا چاہتا ہوں. رسول نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ فرمایا آقا نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا میری صدا سنی تھی؟ فرمایا میری آواز سنی تھی؟ فرمایا آقا سنی تھی. فرمایا پھر نماز کو کیوں نہیں چھوڑا؟ فرمایا آقا میں اس خیال میں تھا جلدی جلدی اللہ کی عبادت کر لوں. فرمایا مجھے یہ بتا زندگی پہلے ہے یا بندگی پہلے ہے؟ اگر بندہ مر جائے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو رسول تمہیں زندگی دیتا ہے. فرمایا جس نے تمہیں زندگی دینی اس کی آواز پہلے سنو گے. فرمایا تیرے لیے حکم یہ تھا کہ تو آواز کو سنتا وہی نماز کو چھوڑ دیتا، حضور کے دربار میں حاضر ہوتا، کام کر کے واپس آتا اور جہاں سے چھوڑی تھی. کسی مسئلہ کا بندہ اختلاف نہیں کرے گا جملے پر، وہیں سے نماز شروع کر لیتا. فرمایا تجھے کس نے بتایا کہ رسول کی دعا سنے اور تو نہ آئے؟ اچھا اگر آپ حضور حاضر رہتے ہو تو ہم ان بھائیوں کا کیا کریں، ان اپنے قصدوں کا کیا کریں، چچا کے بیٹوں کا جو کہتے ہیں رسول کی اگر خیال ذہن میں آ جائے، نماز میں رسول کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. مجھے بتائیے صحیح سے حضور پوچھ رہے ہیں میری آواز سنی تھی؟ آقا سنی تھی، تصور بھی تیرا ہی آیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آستانہ عالیہ گوڑا شریف. فرمایا آواز سنی تھی؟ دیکھیے حضور میرے چھوٹے بہنوں یہاں بیٹھے میں آواز پہچانتا ہوں. اگر بھائی سجاد کہیں باہر آ کر دروازے پر دستک دے آواز دیں تو میں فوراً کہوں گا میری عشاء جاؤ انکل آئے سجاد شاہ صاحب گیلانی کھڑے ہیں. ایسے ہی ہے بولیے. اور جنہوں نے بچپن سے رسول کی صدا سنی، گویا میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ہو میرے بچے سجاد بھائی آئے ہیں، میں پورا چہرہ میرے ذہن میں ہوگا وہ سجاد ہے، وہ سجاد ہے. شالی بھائی اتنی خاموشی اچھی نہیں ہوتی. مدر چشتی اور اتنا خاموش بیٹھا آپ کے ہم بھی شریک ہیں، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں. توجہ ہے بھائی، جب آواز سنوں گا تو خیال تو آئے گا نا. اس لیے ہم سنی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ بھائی بد عقیدہ بندے کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، کیونکہ خیال دو طریقوں سے آتا ہے، یا تعظیم سے یا تکفیر سے. یا آپ تعظیم کریں گے یا بے ادبی کریں گے. اگر تعظیم کریں تو ان کے نزدیک شرک ہے، اور اگر بے ادبی کریں تو ہمارے نزدیک کفر ہے. جو مولوی ابھی تک شرک اور کفر میں پھنسا ہوا ہے وہ یا رسول اللہ کہنے والے کا امام مان کیسے سکتا ہے؟ ایک بجے جمعہ نہ پڑھے کریں، 1:30 بجے پڑھ لیا کریں. اب قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، کوئی گھر جا کر یہ نہ کہے کہ صحابہ کرام کے واقعہ سنا کر چلا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام آئے محراب میں بے موسم پھل دیکھے. جب بے موسم پھل دیکھے تو کہا مریم یہ کہاں سے آئے؟ کہا قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. فرمایا جو میرا رب مجھے بے موسمہ مریم کو پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا. بس اتنی بات کر کے دعا مانگ کے آپ محراب میں کھڑے ہو گئے اور ادھر سے 2 فرشتے جبریل اور میکائیل آ گئے. کہا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. بھائی 2 فرشتے آ گئے، زکریا علیہ السلام نماز کے اندر کھڑے ہیں. اللہ اکبر، انہوں نے سزا دی، جی زکریا مبارک ہو، بشارت ہو یحییٰ جیسے بیٹے کی. میں کہا زکریا جب آپ کو وہ سزا دے رہے تھے آپ کو جبریل کا خیال آ رہا تھا؟ میکائیل کا خیال آ رہا تھا؟ جی بالکل آ رہا تھا. میں کہا جس نبی کی نماز میں محمد کے غلاموں کا خیال آ جائے، کیونکہ جبریل اور میکائیل میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں. زکریا کی نماز کے اندر
کوشش کر رہے ہیں ہمارے کزن جان کی اصلاح ہو جائے. توجہ ہے میری طرف؟ کیونکہ حضور ایک بڑا نفیس سے جملہ ہے آج کرنا چاہتا ہوں. ساری زندگی بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کی اور جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ خوش نہ ہوئے. کیا کروں اس مجمع کا جو میری بات نہ سمجھ سکے؟ ساری زندگی اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے میں خوش کرنے میں لگے رہے. جو راضی ہوئے وہ اپنے نہیں تھے، محلے والے تھے. اور جو راضی نہ ہوئے جی وہ اپنے تھے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضور آپ میرے دل کی کیفیت کو شاید سمجھ رہے ہوں. آج دربار رسالت کا دروازہ ہر وقت کھلا، آج خصوصی کھلا ہے. یا رسول اللہ کسی کی بہن روٹھ گئی، مالک مہربانی فرما. کسی کا بھائی روٹھ گیا، میرے مالک مہربانی فرما. ہم غیروں کو راضی کرتے رہے، آج مصطفیٰ کے نالین کا صدقہ نظر کرم فرما. جو مانگتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اللہ کرے راضی ہو. کیونکہ جن کو راضی کرنا تھا تو وہ تو ہم سے راضی ہو نہ سکے. بولیے نا، وہ کہتے ساتھ کچھ دے دو پھر بھی راضی نہیں ہوتے. نہیں سمجھ رہے؟ میرے خیال بڑے سارے دے راضی ہیں. توجہ ہے میری طرف؟ میں عرض کر رہا تھا نبی کا خیال آ جائے نماز میں. اچھا چلے، چونکہ سادات کرام بیٹھے ہیں، میں یہیں سے گفتگو ان کی طرف موڑ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو عورت کی فضیلت کی وجہ ہے نا اس کا مرد ہے. اگر کسی عورت کو کائنات میں کوئی فضیلت ملی ہے تو اس کی وجہ اس کا مرد ہے. اب وہ یہاں سے مسئلہ استعمال کرتے ہیں کہ حضور کی ازواج مطہرات چونکہ حضور کے نکاح میں ہیں، اس لیے حضور کے ساتھ عقد کی وجہ سے وہ پوری کائنات کی عورتوں سے افضل ہے. الحمدللہ قبول ہے. نصف النکاح من النساء قرآن کا فیصلہ ہے. توجہ ہے میری طرف؟ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ عورت کی فضیلت کی وجہ اس کا مرد ہے، تو یہ بتائیں جس عورت کا مرد ہی کوئی نہیں اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین. حضرت مریم کا ذکر ہو رہا یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین. اچھا اس کا جواب دینے کے بجائے فوراً مولانا برجستہ کہتے ہیں پھر بھی تم سیدہ کائنات کو مریم سے بہتر سمجھتے ہو، افضل سمجھتے ہو. اب علماء کرام نے سوال اٹھایا کہ یہ بتائیں کہ حضور کی امت افضل ہے یا بنی اسرائیل افضل ہے؟ وہ کہتا نہیں، حضور کی امت افضل ہے. علماء فرماتے پھر اس آیت کریمہ کا کیا کرو گے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل کو اللہ نے عالمین کی تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی. چاہے آپ کے لیے گفتگو نہیں کہ چلے میں حضور سادات کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی عورت کی فضیلت کی وجہ مرد ہے. کہا کہ جو مریم کو فضیلت ملی ہے اس کا تو مرد ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر بھی آپ حضرت فاطمہ الزہرا کو فضیلت دیتے ہیں کس پر؟ مریم پاک پر. علماء فرماتے چلے یہ بتائیں کہ حضور کی امت افضل ہے یا بنی اسرائیل افضل ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور کی امت افضل ہے. پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زمانے کی عورتوں میں اللہ اپنے زمانے کی امتوں میں بنی اسرائیل افضل ہے اور حضور کی امت اولین و آخرین میں سے افضل ہے. علماء فرماتے اگر یہ تخصیص ہو گئی ہے تو یہاں بھی تخصیص کرنی پڑے گی کہ مریم اپنے دور کی عورتوں سے افضل ہے اور میرے مصطفیٰ کی بیٹی اولین و آخرین میں سے افضل ہے. انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جو میری سیدہ کا نام سن تو اس کے چہرے پر رونق آئے. بد نصیب ہے وہ امتی جو میرے مصطفیٰ کی لخت جگر کا ذکر سن کر اس کے چہرے پر رونق آئے. اسی سیدہ کائنات کا دروازہ کھلا. ایک چھوٹا سا بچہ چلتے چلتے اپنے نانا کریم کے بالکل پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا. حضور سجدے میں گیا، میرا حسین پشت پر سوار ہو گیا. اب حضور آپ نے سجدہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی سبحان ربی اللہ نے فرمایا جبریل تو کیا کر رہا ہے؟ مالک حکم فرمایا جا میرے مصطفیٰ کو بتا تیری پشت پر حسین ہے. یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، مثال دے رہا ہوں. مولا مرتضیٰ کو تیر لگا نا تو غلام نکالنے لگے. آپ نے فرمایا نا اب نہ نکالو جب میں نماز کی حالت میں ہوں. تو حضور کیوں
बताइए मुस्तफा की नमाज का हाल क्या होगा? फरमाया मेरे मुस्तफा की पूरी तवज्जो मेरी तरफ है। ऐसे करो जाकर मुस्तफा को बताओ कि तेरी पुष्ट पर हुसैन सवार हो गया। बस इतना पैगाम देकर वापस आ जाना। मौलवी कहते शायद जिब्रील आया था। तजुब से कहता है जिब्रील आया था। कहते बड़ी हैरानी की बात है, मैं कि तुझे जिब्रील के आने पर तजुब है, मुझे जिब्रील के जाने पर तजुब है। चाहिए तो ये था कि वो खादिम बैठते रहता, हुजूर अल्लाह का जिक्र करते रहते, और जब हजरत हुसैन अपनी मर्जी से उतरते बताकर हुजूर अब ठीक है आप सर उठा ले, वापस चला जाता। अल्लाह ने फरमाया नाना जिब्रील बताकर आ जाना, अब नाना जाने। अब हुजूर जरा बताइए मेरे रसूलुल्लाह के पाक गुलामों, पाक माओ का दूध पीने वालों, जब जिब्रील ने बताया होगा या रसूलुल्लाह आका आपकी पुष्ट पर हुसैन सवार है, रसूल को हुसैन का ख्याल आया। रसूल की नमाज में उम्मती का ख्याल आ गया। अब क्या कहेगा रसूल की नमाज के बारे में? हाय हाय हाय, तवज्जो है मेरी तरफ। अब हुजूर देखिए सहाबा किराम 12 रबीउल अव्वल को जो सहाबा का जिक्र किया वो मेरे मुखातिब है। अल्लाह अकबर। अब मेरे मुस्तफा का जैसा सजदा तवील हुआ ना, एक साहबी ने सर उठाया, दूसरे ने सर उठाया, आज सजदा बड़ा लंबा हो गया। भाई एक तरफ ख्याल है, अली कहते हैं पिंडली में से तीर निकाल लेना, और यहाँ थोड़ी देर हुई तो हुजूर सर उठाकर देख रहे हैं, मामला क्या है? भाई तवज्जो तो करें। एक तरफ भाई ये हाल है कि अगर तीर लग जाए तो कहते नमाज में निकाल लेना, तवज्जो अल्लाह की तरफ है, और यहाँ जब नमाज अदा करें तो सर उठा कर देख रहे हैं। मैं क्या आका ये आपके गुलाम क्या कर रहे हैं? मैंने ही कहा था। इन्होंने एक दिन पूछा था नमाज पढ़नी कैसे है, मैंने कहा सन कमार आई तो मुनी जैसे मैं पढ़ता हूँ बस देखते रहना, वैसे पढ़ते रहना। गोया जब ये अकेली पढ़ते हैं तो अल्लाह की तरफ तवज्जो होती है, और जब मेरे पीछे पढ़ते हैं ना। अच्छा ये अतारी भाई से मैंने कई दफा सुना है, शायद ये अतारी है या कोई और अतारी है, कि बदर के महाज में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को फतह हो गई ना, तो हुजूर ने फरमाया चलो मेरे साथ सफ़े बन गए। हुजूर इमामत फरमा रहे थे। हुजूर इमामत करते करते ना हुजूर ने तबस्सुम फरमाया। हुजूर ने तबस्सुम फरमाया, नमाज मुकम्मल हो गई। सहाबा आके ना हुजूर के दरबार में उमर दराज भाई हाथ जोड़कर कहते या रसूलल्लाह अगर हुजूर इजाजत हो तो कुछ अर्ज कर लें। फरमाया मेरे सहाबा बोलो। फरमाया या रसूलल्लाह आप नमाज में मुस्कुरा क्यों रहे थे? चले ये बड़े नेक आदमी अशवजी भाई बैठे हैं, इनको सामने खड़े आप सफ़े बनाए, और अगर ये पूरी नमाज में मुस्कुराते रहें और आपकी तवज्जो मुसल्ले के जहाँ सजदा होता है वहाँ हो, जहाँ असर आता है वहाँ हो, और आप अपने इमाम की किसी हरकत को न मुलाजा कर सकते हैं न देख सकते हैं कि ये मुस्कुरा रहा है, मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों आज अगर कोई इमाम को कहे कि इमाम साहब आप नमाज में मुस्कुरा रहे थे, तो वो पहला सवाल करेगा पुत्र एहलास तू अपनी पढ़ता पे या मेरी देता पे? गरीब भाई ऐसे ही। अच्छा अगर तो साथ बैठा हो गलती से ऐसे को कर लेना, बता मैं पुत्र के पे करना है, उसका बाबा जी तुसी मरे ना तुसी के करे ले पे। ये तकरीर जिंदगी में आपको नहीं भूलेगी, समझ आई है ना? अब चाहिए तो ये था रसूल फरमाते तुम कर क्या रहे थे, तुम मुझे देख रहे थे, रसूल ने खुद बताया था सन्नू कमार आई तो मुनी, नमाज उसकी पढ़ते रहना, देखते मुझे रहना। अगर इसके अलावा कोई और तर्जुमा बनता है तो अगले साल तक मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, 2,000 की मौजूदगी में चांस दे रहा हूँ। अगर इसके अलावा कोई मफहूम बनता है तो मुझे बता देना। यही मफहूम बनता है सल्लू कमार आई तो मुनी, जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो, और मैं आका तू इसका मतलब है हुक्म है तुझे देखना है। जो है
حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہے. ایک عورت آ گئی, ٹھیک ہے, وہ کہتی حضور میں نے کچھ عرض کرنا ہے. اتاری بھائی مدنی منع توجہ کرنا. فرمایا آ کر میں نے نا حضرت امیر عمر کچھ میں نے عرض کرنا ہے. آپ نے فرمایا بولو. کہا حضور بات یہ ہے کہ میرا خامد جو ہے نا وہ بڑا متقی, بڑا پرہیزگار, حضور بڑا نیک انسان ہے. دن کے وقت گرمی کے روزے رکھتا ہے اور رات کے وقت نوافل پڑھتا ہے. اتنی بات کر کے نا اب اگلا اس نے جملہ کچھ نہ کہا, حیا کی وجہ سے اٹھ کر چلی گئی. اب وہ جملہ کیا ہے جی, تو میرا امیر عمر کہتا ہے اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے تیرے خامد کی, اللہ نے تمہیں اتنا نیک خامد دیا. ذرا غور کرنا میری بات پر. ساتھ حضرت کعب بن سعود الازدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے. فرمایا امیر عمر آپ بات نہیں سمجھے, وہ عورت اپنے خامد کی شکایت کرنے آئی تھی. وہ عورت اپنے خامد کی وہ بتانے آئی تھی کہ میں جوان ہوں, میرے بھی کچھ حقوق ہے. یہ ساری رات نفل پڑھتا ہے, دن پہ روزہ رکھتا ہے. حضرت امیر عمر فرماتے اچھا. آپ نے فرمایا عورت کو بلایا جائے, اس کے مرد کو بھی بلایا جائے. اب دیکھیے عمر کیا سمجھے, یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے وہ بات آپ سمجھ جائیں. فرمایا لو بھائی کعبے کا فیصلہ کرو. کا حضور امیر المومنین کے ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ تو نے فیصلہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا لو بھائی شہزادے آج کے بعد 3 راتیں ہیں اللہ کی اور 1 رات ہے اس کی. اللہ کرے کہیں کا مسئلہ حل ہو گیا ہو. فرمایا 1 رات ہے اس کی اور 3 راتیں ہیں اللہ کی. آپ نے فرمایا سن لیا فرضی, جاؤ اللہ کے حوالے. حضرت امیر عمر نے فرمایا کہا کوئی فیصلہ کیا ہے؟ کہا حضور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ 3 راتیں ہیں اللہ کی اور 1 رات ہے غلام محمد. حضور دیکھیں نا شرن ایک مرد 3 اور 3 4 عورتیں رکھ سکتا ہے اور اس کے پاس 1 ہے. اور اگر اس کے پاس 4 عورتیں ہوتی اور یہ ہر رات 1 عورت کے پاس جاتا تو اس عورت کا تو 4تھے نمبر پہ حصہ جو ہے رات آنی تھی نا. یہ صبح دھوپ پہ سمجھ آئے گی بات, ابھی ذرا ٹھنڈ بھی ہے بات کی سمجھ نہیں آ سکتی. 4 بیویاں ہوں اور بندہ ہر رات 1 کا حق ادا کرے تو وہ جو 1 ہے اس کا نمبر کب آنا تھا؟ 4تھی رات. اور میں اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ چل 3 راتیں اللہ کو دے دے. حضرت امیر عمر فرماتے ہیں تیری فراست سے وہ جو پہلی تیری فراست جو تو مسئلہ سمجھا تھا, فرمایا اس سے بھی تیرا فیصلہ زیادہ عجیب ہے. فرمایا جا میں تمہیں بصرہ کی گورنری دیتا ہوں, وہاں جا کر فیصلے کر. گویا حضور یہ جو فراست ہے نا یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے ملتا یہ نہیں دیکھتا کہ کہنے والا کون ہے. اگر کموا ہمیں سکھائے کہ میت کو دفن کیسے کرنا ہے ہم سیکھ لیتے ہیں. جہاں سے ہمیں خیرات ملے ہمیں خیرات لینی چاہیے. صحابہ کہتے آقا مسکرا کیوں رہے تھے؟ بھائی تجھے سمجھانے کے لیے, امیر عمر نے سمجھانے کے لیے بات جو آپ کے سامنے رکھی ہے. انہوں نے کیا سمجھی اور حضرت کعب نے بات کیا سمجھی میں عرض کر رہا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا اور جب فتح ہو گئی وہ بغیر اجازت کے جا رہا تھا. اللہ نے فرمایا بھیجا میں نے تھا, اجازت محمد نے دینی تھی. جاؤ واپس دربار مصطفیٰ میں, جاؤ واپس دربار مصطفیٰ میں اور جا کر مصطفیٰ سے اجازت لو. کہا وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر جی آپ جو سامنے کھڑا ہو اس کا خیال مصطفیٰ کو آیا کہ نہیں ہے؟ وہ تو بنفس سے نفیس کھڑا ہے. جب بندہ تھک گیا پھر زبان نہیں ہلتی بند پھر سر ہلاتا ہے. آخری ٹائم ہے سر ہلا رہے. تو میرے نبی کے غلام عقیدے کو سمجھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام
فرماتے ہیں میں اپنی چراگاہ میں چارے کی تلاش کے لیے پھر رہا تھا، اچانک میں نے ایک صدا سنی، کوئی میرے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس طرف چل پڑا، گیا تو وہاں ایک بابا جس کے جسم پر بہت بڑے بڑے لمبے لمبے بال ہیں، لمبے شکل کا ہے، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، بڑے دردناک لفظوں کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے پوچھا تیرا اللہ کون ہے؟ کہا وہ اللہ جو آسمانوں میں رہتا ہے۔ فرمایا زمین والا تیرا اللہ نہیں؟ کہا وہ بھی وہی اللہ ہے جو زمین میں بھی رہتا ہے۔ کہا تو کس طرح اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہوں؟ کہا کعبہ کا۔ کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا گھر کے اندر جو پھل گر جاتے ہیں میں سنبھال کے رکھ لیتا ہوں اور سردیوں میں کھا لیتا ہوں۔ اچھا فرمایا تیرا گھر کہاں ہے؟ کہا حضور یہاں دور ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر ایک غار ہے، اس غار میں میں رہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے تیرا گھر نہ دیکھیں۔ کہا حضور آپ نہیں آ سکتے، وجہ یہ ہے کہ رستے میں ایک ندی ہے اور ندی بہت گہری ہے، میں بطور کرامت اس کو عبور کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس اللہ نے تیرے لیے اس پانی کو مسخر کیا، ہو سکتا ہے وہ میرے لیے بھی پانی کو مسخر کر دے۔ جب پانی سے دونوں گزرے تو وہ بابا دیکھ رہا ہے کہ پانی نے میرے جوتوں کو تو مس کیا ہے مگر اس نیک بندے کے جوتوں کے قریب ہی پانی نہیں۔ آپ جب اس کے گھر میں پہنچے تو دیکھا اس کی عبادت کا رخ بالکل کعبہ کی طرف تھا۔ فرمایا یار تیرا گھر دیکھ کر بڑی خوشی، لیکن ایک بات تو بتا کہ اللہ پاک کے بندے، اللہ کہ نیک بندے، اللہ کا ذکر کرنے والے سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ کہا حضور اللہ جس دن اپنی کرسی لگا کر بیٹھے گا، بندوں میں فیصلے کرے گا، وہ دن سب سے زیادہ سخت ہے۔ اور میں پھر اللہ کے بندے دعا کرنا اللہ تجھے بھی اس مصیبت سے محفوظ رکھے، مجھے بھی۔ مخاطب کر کے کہتا جناب اگر ایڑیاں دعا مالا ہوا 3 سال ہو گئے دعاؤں پہ مردہ قبول نہیں ہوتی، میری دعا کی تو قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تیری دعا کیا ہے؟ کہا حضور میں ایک دن اپنی چراگاہ میں چارے کی تلاش میں تھا تو اللہ اکبر میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا خوبصورت نوجوان، اور پورا اجڑ ہے، بکریوں کا لے کر جا رہا ہے۔ میں نے اس کو روکا، روک کر کہا کہ تو پریشان بھی لگتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اور یہ اجڑ کس کا؟ اس نے کہا اللہ کا ایک دوست ہے، نام ہے ابراہیم، یہ اس کا اجڑ پہنچانے جا رہا ہوں۔ حضور بات یہ ہے، چونکہ وہ پہچانتا نہیں تھا آپ کو، اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ 3 سال ہو گئے دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ تیرا ایک دوست ہے نام ابراہیم ہے، کاش اس سے ملاقات ہو جاتی۔ میں جی چھوڑے میں اس قابل کا ہوں کہ میری دعا قبول ہو، اگر قبول ہوتی تو ان سے میری ملاقات نہ ہو جاتی، اور میں لگتا ہے آج تیری دعا قبول ہو گئی۔ اور میں وہ کیسے فرمایا میں ہی ابراہیم ہوں؟ کہتا حضور اگر اجازت ہے تو پھر میں آپ کو سجدہ کروں؟ فرمایا نہیں، میں جو دین لے کر آیا ہوں نا، اس دین کے اندر کسی کی تعظیم کرنی ہو تو پھر معانقہ کیا جاتا ہے، ہاتھ سے اللہ اکبر معانقہ کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا آج کے بعد سجدہ میرے نبی کے صحابہ، حضور کے صحابہ پوچھ رہا تھا یہ معانقہ شروع کہاں سے ہوا؟ میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں، میری گفتگو بالکل آخری مراحل میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام اس نے کتنے عرصے میں دعا مانگی تھی اور کتنے عرصے کے بعد دعا قبول ہوئی تھی؟ فرمایا اس نے 3 سال دعا مانگی تھی اور 3 سال کے بعد دعا قبول ہو گئی تھی۔ میں کہ ابراہیم جو تم نے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ کتنے عرصے کے بعد قبول ہوئی؟ 2175 سال کے بعد، 2175 سال کے بعد میرے نبی کے غلام، نہ تو نے دعا مانگی، نہ تیرے باپ نے دعا مانگی، نہ تیرے دادے نے دعا مانگی، اللہ نے بغیر دعاؤں کو تجھے محبوب کیا۔ اور ایک جملہ صرف کہہ رہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنی عظمتوں والا رسول عطا فرمایا۔ اور میرے نبی کے غلام وقت نہیں کہ میں مومن کی شان تجھے بتا سکتا کہ اللہ نے مومن کو مقام کتنا عطا فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ ابراہیم علیہ السلام تیرے لیے دعا کر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رسول اللہ تیرے لیے دعا مانگ رہے ہیں واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ اور جو اللہ کا عرش اٹھا کر کھڑے ہیں وہ تیرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ تو رسول اللہ کا امتی ہے، نبیوں کی دعائیں تیرے حق میں قبول ہے، حاملین عرش کی دعائیں تیرے حق میں قبول ہے، لیکن شرط ہے کہ تو مومن ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، اب مومن کی شان میں بتا کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کا دن تھا، پانی ختم ہو گیا، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے اپنا ہاتھ رقبہ کے اندر رکھا، حضور کی انگلیوں سے پانی چلنا شروع ہوا، حضرت
حضرت جابر سے پوچھا گیا کتنے تھے؟ کہا تھے 1500، لو کننا مئۃ الف لکفانا، لیکن اگر 1,00,000 ہوتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں بس چوک میں تھرمامیٹر لے کر کھڑا ہو جاؤ، جو رسول کی شان بڑھاتا جائے سمجھنا یہ 1 نمبر مومن ہے، اور جو مومن کی شان بڑھاتا جائے، ٹھیک ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرتا جائے، بس اس کو تھرمامیٹر لگا کر دیکھ لینا، چاہے تیرا جتنا قریبی بھی۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ کل یا الکافرون کا پس منظر دیکھنا کون تھے؟ رسول اللہ کے اپنی برادری والے، لیکن حضور کی روحانیت میں یہ شامل نہیں تھے، حضور کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا راضی درگاہ ہو جاؤ، تھرمامیٹر لگا کر دیکھ لیں، اگر مومن کے دل کے اندر حضور کی محبت ہے اور محبت بڑھ رہی ہے تو سمجھنا 1 نمبر مومن ہے، لیکن اگر حضور کا ذکر آئے اور چہرے پر آثار قبض آ جائے اور وہ تجھے بول کر کہے کہ رسول کے زمانے میں یہ میلاد ہوا تھا، میں کہ چلے مولانا میں صرف ایک دلیل دے دیتا ہوں، اگر یہ قرآن کتابی شکل میں رسول کی زندگی میں موجود ہو، اگر رسول کی زندگی میں یہ قرآن کتابی شکل میں موجود ہو تو لا کر پیش کر۔ یہ تو مسلمہ قذاب کے خلاف لڑتے ہوئے جب مسلمان افواج شہید ہوئے تو حضرت امیر عمر جا کر کہتے ہیں ابو بکر بھائی اگر افواج شہید ہوتے رہے تو پھر یہ قرآن تو غیر محفوظ نہ ہوتا ہے۔ اور میرے ابو بکر صدیق نے ایک جملہ کہا، جائیے بخاری مسلم پڑھیے، کیف تفعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا؟ میرے نبی کے غلاموں، تھکے ہوئے غلاموں، ذرا توجہ کرو، اگر امیر عمر کے پاس قرآن کی کوئی دلیل ہوتی پیش کرتا، اگر حدیث کی کوئی دلیل ہوتی پیش کرتا، نہ قرآن کی دلیل نہ حدیث کی دلیل، صرف کہتا ہے واللہ فیہ خیر، اس میں بھلائی ہے۔ مولا مرتضیٰ کے دور تک قرآن پر آرام نہیں تھے، آپ نے اپنے غلام کو پڑھا کر اس قرآن پر آرام لگوائے جی۔ 99 سال تک رسول اللہ کے وصال کے بعد نہ یہ محراب تھا نہ یہ مینار تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ محراب بھی بنا، یہ مینار بھی بنا، اور جمعے کی دوسری اذان دیتے وقت اس مولوی کے گریبان کو پکڑ کر اس سے پوچھ کیا نبی کے زمانے میں دوسری اذان ہوتی تھی؟ ابو بکر کے دور میں ہوتی تھی، عمر کے دور میں ہوتی تھی، ہاں عثمان کا دور تھا جب آبادی بہت بڑھ گئی، آپ فرمایا پہلے لوگ زور کے لیے ایک اذان دیتے ہیں، تخصیص نہیں ہوتی، اب کسی بلند مکان پر بڑے ہو کر اذان دیا کرو تاکہ مسافر کو جاتے ہوئے پتہ چل جائے زور اور ہے جمعہ اور ہے۔ قرآن رسول کے زمانے میں نہیں ہے، ابو بکر کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، عمر کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، ہو سکتا ہے صبح کوئی تو آپ کو یہ شبہ میں ڈالے کہ حضور نے خود نہیں کہا تھا کہ میری سنت بھی ہے اور میرے خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین۔ مجھے بتائیے بھائی ابو بکر کی سنت میرے محمد کی سنت مان کیسے سکتی ہے؟ حضور کی سنت کی پہچان ہے حضور بولے، حضور کرے، حضور کے سامنے کیا جائے، حضور خاموش ہو جائے۔ بھائی اس کے علاوہ چوتھی جو ہے کوئی دلیل ہی سنت کی آپ پیش نہیں کرتا، ابو بکر کا بولنا میرے نبی کا بولنا کہتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں نبی پاک نے مجازاً یہ جملہ استعمال فرمایا اور بتایا کہ میں نے ان کی اتنی اچھی تربیت کر دی ہے، اب یہ نہ بڑھائیں گے نہ دین کو گھٹائیں گے۔ ابو بکر کے دور کے اندر قرآن جمع ہوا، مولا مرتضیٰ کے زمانے میں آرام لگے، 99 سال کے بعد مینار اور محراب بنا، اور حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر اللہ اکبر یہ دوسری اذان شروع ہوئی۔ میرا صرف ایک سوال آپ سے ہے، یہ اذان، یہ قرآن، یہ محراب اور یہ مینار اور یہ آرام، یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ بتائیے یہ کیا ہے؟ آئیے میرے ساتھ بات کیجیے۔ حضور قرآن کو صحیح پڑھنا فرض ہے، اور جس چیز سے قرآن پڑھنے میں آسانی ہو وہ بھی فرض کے زمرے میں ہے۔ آپ دیکھیے میں جب پڑھتا تھا تو ایک مسئلہ پیش ہوا
کہ ایک جملہ کا یا مریم گرب ہنگام شتا ہے یا شتا ہے. اکثر مولوی کہتے ہیں یہ شتا زبر ہے، بعض کہتے ہیں یہ شتا زیر ہے. جب استاد کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ کے لیے نہیں ہے، آپ نہ بولے رحلت الشتا. اور اگر قرآن پر زبر زیر نہ ہوتی، آپ مجھے بتائیے صراط الذین انعمت جائز ہے؟ صراط الذین انعمت جائز ہے؟ صراط الذین انعمت گویا ہر آپ قرآن پڑھانے میں، قرآن سمجھنے میں، قرآن کو صحیح درست سمجھنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں میں بیلجیم کے اندر سفر کر رہا تھا، عصر کی نماز کے بعد ہو گیا، عصر فرض ہے، اور حضور فرماتے ہیں جس سے عصر گئی دنیا آخرت گئی. آپ فرماتے ہیں میں نے غلاموں کو کہا بھائی نماز پڑھ لی. ہم نے کہا حضور یہاں بڑے سخت قانون ہے، یہاں آپ روڈ پہ اوپر جا نماز ڈال کے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو میں نے کہا کیا کریں؟ پیچھے سے ایک ساتھی بولے اس نے کہا حضور میرا وضو بھی کوئی نہیں. آپ فرماتے ہم پریشان ہو گئے عصر رہ نہ جائے. آپ فرماتے پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سر اٹھا کر دیکھا. میں کہا بابا جی کیا دیکھتے رہے؟ کہا پھر ہم مینار دیکھتے رہے. ہم مینار دیکھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک مینار نظر آیا، ہم نے گاڑی ادھر موڑ دی. وہاں گئے تو مینار بھی تھا، محراب بھی تھا. آپ فرماتے پھر ہم نے وہاں وضو کیا، نماز پڑھی. نماز اصل فرض ہے، اور جس چیز سے بچ جائے وہ بھی فرض کے زمرے میں ہے. تو سنت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا تھوڑی دیر پہلے. اور میں نماز کو کس نے بچایا؟ ابھی بھی کچھ لوگ منافقت کر رہے ہیں. کس نے بچایا؟ اگر مینار نہ ہوتا، میں جو عمر بن عبدالعزیز اور دیگر جنہوں نے یہ نئی بدعت امت کے لیے دی ہے، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی. ابو بکر صدیق کا فرض حضور کے زمانے میں تھی. حضور کے صحابہ کے جو جلوس نکالے تھے حضور کے زمانے میں تھے؟ ارے نہیں تھے. لیکن تم کہتے ہو واللہ فی خیر، اس میں خیر ہے. ہم کہتے محمد کے میلاد میں خیر ہے. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ غوثیہ میریا شاہ و شہر شریف. بھائی مجھے یہ بتائیے یہ جتنی کتابیں پڑھی ہوئے ہیں یہ تمہیں بدعت نظر نہیں آتی؟ قرآن مجید میں سبحان اللہ بولے نا. یہ محراب آپ کو بدعت نظر نہیں آتا؟ میرا خیال آپ کی معلومات میں یہ چیزیں نہیں تھی. اور اگر یہ وہ کہہ رہے ہیں مینار شریف کا بتائیں جناب بنانا کہ نہیں، بندہ اتنا اس کو گمبھیر کر لیتا ہے بات پہلے بھی بھول جاتی ہے. بھائی 99 سال تک نہ محراب ہے نہ مینار، آج تو بنا رہا ہے اور بناتے ہوئے مخصوص انداز میں بنا رہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ سعودیہ سے پیسہ آیا ہے. میری کوٹھی کا پیسہ بھی سعودیہ سے آیا ہے. لیکن خدا کی عزت کی قسم جو رسول اللہ کی کمی ہے نا وہ غیروں سے پیسے نہیں لیتے. انوار سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں میں عرض کی تھی سیدہ تیرے نام کی مسجد بنا رہا ہوں لیکن میں سیدہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. اس سال بھی جو دوست احباب تشریف فرما تھے وہاں پر، اور جب میں 2 سیکنڈ میں یہ کھڑا ہوا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو مجھے محسوس ہوا کہ ہر بندہ دوسری کی جھولی میں بیٹھا ہے. میں ممبر مصطفیٰ پر بیٹھا اور جتنی وہ جگہ تھی وہ بالکل سیل ہو چکی تھی. مسجد کے اندر لوگ تھے. بعد میں مجھے ایک ساتھی کہا میں شاید مسجد بڑی پہ اعلان تو نہیں کیتا، میں نے ساڑھے کرواتے اعلان میری سیدہ کے نام پر مسجد بن رہی ہے. میں لوگوں سے چندہ کروں، ہم چندے نہیں مانگتے. میری سیدہ روحانی طور پر اتنی مہربانی فرما دیتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہماری اس خانقاہ پر سیدہ کا ذکر ہم بیٹھ کر نہیں سنتے. سیدہ کا ذکر ہم بیٹھ کر نہیں سنتے. اگر کوئی منقبت پڑھے تو وہاں ہر بندہ کھڑے ہو کر جب رسول بیٹی کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کی بولی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں. اس لیے یہ بات توجہ طلب ہے کہ بعض چیزیں دین کے اندر ضرورت کے تحت ادارہ مسئلے حل کے تحت وہ شامل کی گئی. وہ ضرورت تھی، وہ ضرورت تھی، وہ ضرورت تھی. سمجھ آئی ہے؟ صرف آپ میلاد پر اعتراض نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ پر نشان لگ جائے گا.
آپ نشان زدہ نہ ہو جائیں. میں آپ کو بچا رہا ہوں اللہ اور رسول اللہ کی غلامی کا، اور وہ رستہ دکھا رہا ہوں. اپنے آپ کو شیخ پر، اپنے عقیدے کو بچا. اور اگر رسول اللہ کے میلاد سے اتنا ہی تجھے اللہ اکبر تیرے لیے پریشانی ہے تو پھر اس قرآن کے بارے میں مجھے بتا، اس کے بارے میں کیا کریں؟ بولیے تو بات یاد رہے گی. لیکن آپ آئندہ سریل خطیب بلایا کریں کیونکہ کان کا چس اب آتی ہے. سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل جوہر آباد اسلامک ٹی وی.